نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام کے بنیادی عقائد، یہ سوال آپ کی اسلامیات کی کتاب فرسٹ ایئر کے اندر موجود ہے اور یہ آپ کی کتاب کا پہلا چیپٹر بھی ہے. اس کے علاوہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق بھی یہ سوال رکھتا ہے. جو شخص اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلے جس چیز پر اس کا یقین ہونا ضروری ہے وہ ہے اللہ کی ذات، اور اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں ہیں جن پر اس کا یقین رکھنا ضروری ہے. اگر کسی شخص کا ان باتوں میں سے کسی بات پر ایمان اور یقین نہیں ہے تو اس کا ایمان ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو ان باتوں کا جاننا ہماری زندگی کے لیے اتنا ضروری ہے. اب وہ باتیں کون کون سی ہیں؟ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہونا ضروری ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہونا ضروری ہے جیسے کہ قرآن مجید، پھر اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہونا ضروری ہے، پھر فرشتے، اور پھر سب سے آخر میں آخرت. یہ 5 باتیں ہیں بنیادی جن پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے. لیکن ان 5 باتوں کے ساتھ آخری بات جو ہے آخرت، اس کے ساتھ 2 باتوں کا اور تعلق ہے، جن میں سے ایک ہے تقدیر اور ایک ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. ایک اس سے پہلے ہے، آخرت سے پہلے، اور ایک آخرت کے بعد ہے. تو اس حساب سے 7 باتیں ہوئیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کو ضروری ہے. ایمان کے متعلق ہم سب جانتے ہیں، ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین رکھنا. اس بارے میں ہم سب جانتے تو ہیں، لیکن عملی زندگی کے اندر ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں. چلتے پھرتے ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ وہ بنیادی باتیں بتا دیں ذرا جن پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ کتنی باتیں ہیں، کون سی ہیں، تو ہمیں یاد ہوگا، لیکن ہم اس وقت بھول جائیں گے، کیونکہ روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ہونے کے باوجود بھی کبھی ہم ان کو ناموں سے یاد نہیں رکھتے. ہم مانتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، لیکن اسے ہم ذکر نہیں کر رہے ہوتے. اس وجہ سے ہمیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے. اس وجہ سے جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا، اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ بنیادی عقائد کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا ہے، پوچھنا چاہ رہا ہے، تو بھی ہم سے کوئی نہ کوئی اس وقت سوال کرنے کی وجہ سے ایک آدھ ذہن سے نکل ہی جاتا ہے. تو یہ آپ کے سامنے جو اسکرین پر نام لکھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان کا آپس میں ریلیشن، آپس میں تعلق، آپس میں کنیکشن سمجھ میں آ جائے کہ ایک عقیدے کا دوسرے عقیدے سے کیا تعلق ہے، کیا کنیکشن ہے. جب آپ کو وہ کنیکشن اور وہ تعلق یاد ہوگا تو پھر آپ کو یہ عقائد بھی یاد کرنا آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلے ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اس دنیا میں ہم جو انسان موجود ہیں بذات خود، تو ہمیں پیدا کرنے والی کوئی ذات تو ہے جس نے ہمیں پیدا کیا. ہم خود بخود تو دنیا میں نہیں آ گئے. اس دنیا میں کوئی ایسی طاقتور ذات ہے جس نے ہمیں اس پوری کائنات کو بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بنایا، تو وہ ذات ہے اللہ کی ذات. جب ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہوگا تو مطلب یہی ہمارا پہلا عقیدہ ہوگا. پھر جب ہم دنیا میں آ گئے تو یہ بات ہمیں معلوم کیسے ہوئی؟ یہ بات معلوم ہوئی ہمیں قرآن مجید سے اور پچھلی امتوں کو ان کی کتابوں سے، کہ کوئی ذات ہے جس نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا کیا اور اس کائنات میں ہمیں آزادی دی اور اس کائنات کے اندر ہمیں کسی خاص مقصد سے پیدا کیا. تو وہ بات معلوم ہوئی ہمیں کتابوں سے، تو وہ ہے قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل، اور اس کے علاوہ جتنے بھی صحائف اللہ رب العزت نے نازل کیے. تو اس کو مجموعہ کر کے، اس کو ہم تھوڑا سا اور ایکسپلور کر کے ہم کہیں گے کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اب جب یہ کتابوں پر ہمارا ایمان ہو گیا، یعنی دوسرا عقیدہ ہمارا مکمل ہو گیا، تو لازمی سی بات ہے یہ کتابیں کسی شخص پر نازل ہوئی ہوں گی. ایسے ہی اللہ رب العزت نے آسمان سے ویسے تو نہیں اتار دی. لازمی بات ہے کسی شخص پر یہ کتابیں نازل کی ہیں، تو وہ شخص کون ہوتا ہے؟ رسول ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تورات، زبور، انجیل یہ بھی انبیاء پر نازل ہوئی، اس کے علاوہ صحائف بھی انبیاء پر نازل ہوئے. تو یہ تمام کے تمام کیا ہوں گے؟ رسول اور انبیاء، ان پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری ہو گیا. تو تیسرا عقیدہ ہمارا مکمل ہو گیا. اور ایک بات اب اور سمجھ لیں کہ یہ کتاب جو رسول پر نازل ہوئی، کہ اللہ رب العزت نے کیسے نازل کی؟ کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا، کوئی نہ کوئی بیچ میں کنیکشن تو ہوگا، کوئی نہ کوئی بیچ میں تعلق تو ہوگا، وہ ہوتا ہے فرشتہ. تو پھر اس اعتبار سے ہمیں فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی نورانی مخلوق بنائی ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرتی ہے، نہ اس سے گردن کو پھیرتی ہے، نہ اس پر کسی چیز کو منع کرتی ہے، نہ اس کے حکم کے خلاف کوئی کام کرتی ہے. جتنا اور جیسا حکم دیا جائے اس کو ویسا ہی پورا کرتی ہے، اسے کہتے ہیں فرشتہ.
تو ہمارے 4 عقیدے یہاں پر مکمل ہو گئے۔ اب لازمی سی بات ہے، دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا ہے، تو دنیا میں بھیجنے کے بعد کوئی نہ کوئی مقصد بھی دیا ہوگا۔ ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا اللہ نے کہ جاؤ دنیا میں جو دل میں آئے کرو، نہیں، کوئی نہ کوئی آپ کو ٹاسک، کوئی مقصد دیا ہوگا۔ تو وہ مقصد کیا ہے، اس مقصد پر چلنا کیا ہے، اس مقصد پر چلنا کیسے ہے، وہ ہے تقدیر، ڈیسٹنی، قسمت، کہ آپ دنیا میں آنے کے بعد کس طریقے سے کس کام کو انجام دیں گے، یہ اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا۔ اب آپ کے لیے دونوں راستے لکھ دیے کہ اگر پازیٹیو وے میں چلو گے تو اپنی منزل تک، مطلب جنت تک پہنچ جاؤ گے، اگر نیگیٹو وے میں چلو گے، نیگیٹو راستے پر چلو گے، غلط راستے پر چلو گے، تو اپنی منزل سے بھٹک کر جہنم کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو اسے کہتے ہیں ہم تقدیر، قسمت۔ دنیا میں ہم موجود ہیں، جیسے کہ ایک بچہ پیپر کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، پورا سال ایک سلیبس کو، ایک بک کو پڑھتا ہے، تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کو کامیاب ہونا ہے اور اس کا پھر ایگزام دینا ہے۔ تو اب ایگزام دینے کا جو ٹائم ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، وہ دنیا کے، جب ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، دنیا میں اپنا کام کر رہے ہیں، تو اس دنیا سے جانے کے بعد کیا ہوگا، ایگزام کی تیاری کے لیے ایگزام دینا بھی تو ہوگا۔ تو اس ایگزام کے دن کو، پیپر کے دن کو آخرت کہتے ہیں، امتحان کے دن کو آخرت کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ہمارے 6 عقیدے مکمل ہو گئے۔ اب یاد رکھیں، ایگزام انسان تبھی دیتا ہے جب ایگزامینیشن ہال میں جاتا ہے، تو ایگزامینیشن ہال میں موجود ہو کر انسان ایگزام کو اٹیمپٹ کرے گا۔ تو ویسے ہی آخرت میں موجود ہونا پڑے گا۔ دنیا میں تو ہر انسان مر گیا، تو مرنے کے بعد آخرت میں وہ موجود کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے اسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا۔ تو جب وہ مر کر زندہ ہوگا تو پھر اپنا امتحان دے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمارا 7واں اور آخری عقیدہ ہو گیا۔ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔